بائبل مقدس میں جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہم یسوع مسیح اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کے بعد ایک طویل عرصے تک خاموشی کو دیکھتے ہیں، اور آج بھی لوگ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کی بابت سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع کا ذکر 12 سال کی عمر کے بعد اور 30 سال سے پہلے نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کے خدا کو سمجھنا ضروری ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے خدا اپنے منصوبے اور مقصد کو ظاہر کرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں گنتی کی کتاب اس کا 4 باب 3 آیت میں لکھا ہے، 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو۔ آمین۔ اس آیت کے مطابق ہم یہودی شریعت کے قوانین کو جانتے ہیں۔ خدا کی خدمت کا آغاز 30 سال کی عمر میں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک شخص کی جسمانی، ذہنی اور روحانی پختگی کی علامت تھی۔ عزیزو، یہودی شریعت کی تعمیل کرنا خدا کے مقرر کردہ اصولوں کو پورا کرنا ہے۔ یسوع اور یوحنا دونوں یہودی تھے اور خدا نے اپنی نجات کا منصوبہ یہودیوں کے ذریعے ظاہر کیا۔ خدا کا منصوبہ تمام انسانیت کے لیے تھا، لیکن اس کا آغاز یہودی قوم سے ہوا۔ بائبل کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح کی عمروں کے درمیان تقریباً 6 ماہ کا فرق تھا۔ لوکا 1 باب اس کی 24 اور 26 آیت کے مطابق ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، الشبہ جو یوحنا کی ماں تھی حاملہ ہونے کے 6 مہینے میں تھی جب جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر ناصرت میں مریم کے پاس بھیجا گیا۔ اس حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ مریم کے حاملہ ہونے کا وقت الشبہ کے حمل کے 6 مہینے میں ہوا۔ عزیزو، یسوع اور یوحنا کی عمر 30 سال میں ان کو چنا جانا اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودی شریعت اور روایت کے مطابق اپنی خدمت شروع کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا کام ہمیشہ ترتیب اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں لوکا 1 باب اس کی 80 آیت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ آمین۔ اس کے ساتھ یسایہ 40 اس کی 3 آیت کے مطابق پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ ان دونوں حوالہ جات کے مطابق خدا یوحنا کی تیاری جنگل میں کر رہا تھا، وہ روحانی قوت میں بڑھ رہا تھا اسرائیل پر ظاہر ہونے سے پہلے۔ اسی طرح لوکا 2 باب اس کی 52 آیت کے مطابق لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔ عزیزو، یسوع جو مکمل خدا اور مکمل انسان تھا اپنی انسانی زندگی میں بڑھتا رہا، روحانی ترقی، روحانی حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرتا رہا۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے خدا جلد بازی نہیں کرتا، وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دنیا سے الگ کر لیتا ہے، انہیں دنیا پر ظاہر کرنے سے پہلے انہیں اپنے کلام سے بھرتا ہے، اپنے کلام کی روحانی قوت اور حکمت سے معمور کرتا ہے، پھر اپنے مقرر کیے وقت پر انہیں دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ واس کی کتاب میں لکھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے۔ عزیزو، خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح کی زندگی میں اپنے منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں لوگوں سے الگ کر لیا اور انہیں روحانی قوت اور حکمت سے معمور کرتا رہا، اور اپنے اصولوں اور یہودی شریعت کے مطابق 30 سال سے پہلے انہیں اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل پر ظاہر نہ کیا۔ خدا کا ہر منصوبہ ترتیب اور حکمت سے ہوتا ہے، اور جب وقت پورا ہوتا ہے تو خدا اپنی مرضی کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔